بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں معنی فصاحت کے بیان میں تھی۔ فصاحت مفرد کا معنی بیان کیا، عرض کیا کہ فصاحت مفرد یعنی وہ حسن اور زیبائی جو ایک مفرد کو حاصل ہوتی ہے قواعد صرفی کی موافقت کی وجہ سے، آسانی سے اس کو ادا کرنے کی وجہ سے اور آسانی سے اس کے معنی کو سمجھنے کی وجہ سے۔ یہ جو حسن اور زیبائی مفرد کو حاصل ہوتی ہے اسے فصاحت مفرد کہتے ہیں۔ اچھا، بعض کتابوں کے اندر معمولاً تعبیر یہ آتی ہے کہ فصاحت مفرد یعنی مفرد کا 3 عیوب سے خالی ہونا، خلوصہ من مخالفت القیاس الصرفی وتنافر الحروف والغرابت۔ ہمارے کتاب والے نے یہ والی تعبیر نہیں کی کہ مفرد کا ان 3 عیوب سے خالی ہونا اس کی فصاحت ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا حسنہ الحاصل۔ اس کا بھی نقطہ یہ ہے خلوصہ، ان 3 عیوب سے خالی ہونا، خلوص امر سلبی ہے، حالانکہ فصاحت میں ہم ایک امر وجودی مفرد کے لیے ثابت کر رہے ہیں، تو بذات خود اس مفرد کا ان 3 عیوب سے خالی ہونا فصاحت نہیں ہے، بلکہ فصاحت امر وجودی ہے۔ فصاحت وہ حسن اور زیبائی ہے جو موافقت قاعدہ، آسانی سے ادائیگی اور آسانی سے سمجھ آنے کی وجہ سے کلمے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ تعبیر خوبصورت تعبیر ہے، حسنہ الحاصل۔ خوب، اب آتے ہیں فصاحت کلام کی طرف۔ فصاحت مفرد کے بارے میں گفتگو ہوئی، اب آسان ہے نسبتاً، تھوڑا سا کتاب کے ساتھ آہستہ آہستہ ابھی آپ آشنا بھی ہو رہے ہیں۔ فصاحت کلام یعنی کلام کا وہ حسن اور زیبائی جو حاصل ہوتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک، وہ کلام قیاس نحوی کے مطابق ہے، اس کلام کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے، اس کلام سے مقصود آسانی سے سمجھا جاتا ہے اور اس کلام کے مفردات فصیح ہیں۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے جو کلام کے لیے حسن اور زیبائی حاصل ہوتی ہے اسے فصاحت کہتے ہیں۔ دیکھیں عبارت کو، آسان ہے مطلب، فصاحت الکلام ہے حسنہ کہ الحاصل من موافقتہ للقیاس النحوی۔ فصاحت کلام وہ حسن اور زیبائی ہے جو کلام کو حاصل ہوتا ہے، یہ حسن اور زیبائی ان 4 چیزوں سے، من موافقتہ للقیاس النحوی، کیونکہ وہ کلام قیاس نحوی کے مطابق ہے۔ یہاں پر قیاس صرفی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ کلام کے اندر قواعد نحویہ کا دیگر اجرا دیکھیں گے ہم۔ قیاس صرفی کا تعلق کلمے کے ساتھ ہے، لہذا یہاں پر کہا قیاس نحوی، قواعد نحوی۔ وَسُہُولَةِ النُّطْقِ بِهِ،
یہ چیز دونوں میں مشترک ہے۔ فصاحت کلمہ میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ تنافر حروف نہ ہو، خب یہاں پر کہیں گے تنافر کلمات نہ ہو، کیونکہ مفرد اور کلمہ حروف سے بنتا ہے، کلام کلمات سے بنتا ہے۔ تو بہرحال دوسری خاصیت یہ کہ آسانی سے ادا ہو سکتا ہو، وَسُهُولَةِ فَهْمِ الْمُرَادِ مِنْهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مقصود آرام سے سمجھا جا سکتا ہو، مَعَ فَصَاحَةِ مُفْرَدَاتِ، ساتھ اس کے کہ اس کے مفردات بھی کیا ہوں؟ فصیح ہوں۔ ہر ایک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تفصیل سے۔ فَهُنَا أَرْبَعَةُ أُمُورٍ، بس ہمارے سامنے چار چیزیں ہیں، كُلٌّ مِّنْهُمَا يُخِلُّ بِفَصَاحَةِ الْكَلَامِ، چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کلام کی فصاحت کو خراب کر سکتی ہے۔ الاول عدم فصاحت المفردات، آغا کلام کتنا بھی اچھا ہو، اگر اس کے مفردات فصیح نہیں ہوں گے کلام فصیح نہیں کہلائے گا۔ فصاحت مفرد کیا ہے اس کی توضیح ہم لوگ پہلے تفصیل سے دے چکے ہیں۔ الثانی، خب دوسرا عیب، ضعف التألیف، کلام کی بناوٹ میں ضعف پایا جائے۔ خب کلام کی بناوٹ میں ضعف پایا جائے یعنی کیا؟ یعنی کلام مشہور قوانین نحو کے مطابق نہ ہو، جن کو مشہور علماء اور نحات نے قبول کیا ہے ان قواعد کے مطابق اگر کلام نہ ہو تو دیکھیں وہ کلام کیا ہوگا؟ غیر فصیح کہلائے گا۔ البتہ غیر مشہور اور قول شاذ کے اگر برخلاف ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشہور قواعد نحو کے خلاف ہو اگر کلام تو اس کلام کو کلام فصیح نہیں کہیں گے۔ کہ یہاں پر مثالیں دیتے ہیں، مثلا ایک مثال، اگر ایک کلام کے اندر دو ضمیریں منصوب ہوں، درست آگا، اور آپ ضمیر غیر اعرف کو مقدم کریں تو قانون ہے کہ ضمیر اعرف کو منفصل لانا واجب ہے۔ اب عبارت میں عرض کریں گے، کوئی بندہ آ کر اس قانون کے برخلاف عمل کرے، قانون مشہور نحو کی خلاف ورزی ہے، خوب یہ کلام فساد سے گر جائے گا۔ یا مثلا آپ نحو کے اندر پڑھ کر آئے اضمار قبل ذکر، کہ وہاں پر آپ نے ہدایہ سمدیہ دونوں میں پڑھا ہے کہ اس کی توضیحات میں عرض نہیں کر رہا، ضمیر غائب کے مرجع کو پہلے ہونا چاہیے، حل لفظاً معنی یا حکماً، اور چند موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر اضمار قبل ذکر جائز ہے، ان کے علاوہ اگر اضمار قبل ذکر کریں لفظ کو متأخر کی طرف پلٹائیں جو لفظاً و رتبتاً متأخر ہو، فرماتے ہیں یہ اضمار قبل ذکر قبیح ہے، جائز نہیں ہے، ایسے ہو جائے تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا۔ دیکھیں عبارت کو، الثانی عیب دوم، دوسرا عیب ضعف التألیف، تألیف اور بناوٹ میں ضعف پایا جائے، یعنی کیا؟ یعنی یہ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ جَارِيًا عَلَى خِلَافِ مَا اشْتَهَرَ مِنْ قَوَانِينِ النَّحْوِ کہ المعتبرت عند جمہور العلماء، آگا کلام جاری ہو علی خلاف ما، ان قوانین کے برخلاف ہو، ان قوانین کے خلاف ہو کہ اشتہار جو مشہور ہیں، اس چیز کے خلاف ہو کہ جو مشہور ہے، کیا؟ من قوانین النحو، علم نحو کے قوانین میں سے، کہ ماں کا بیان ہے وہ قوانین کے المعتبرت عند جمہور العلماء، جو قوانین جمہور علماء کے جن قوانین کو جمہور علماء نے قبول کیا ہے، درست ہے۔ اگر متفق علیہ قانون کی مخالفت ہو تو وہ فصیح کے اصلاً کلام ہی غلط ہوگا، یہ نقطہ سمجھ یہاں ذہن میں رکھیں۔
کہ قوانین مشہور کی بات کر رہے ہیں. اگر متفق علیہا قوانین کی مخالفت ہو تو اصلاً کلام غلط ہوگا، غیر مشہور تو دور کی بات ہے. مثلاً کَوَصْلِ الضَّمِیرَیْنِ الْمَنْصُوبَیْن، جیسے دو منصوب ضمیروں کو متصل لانا. وَتَقْدِیمِ غَیْرِ الْأَعْرَفِ مِنْہُمَا عَلَى الْأَعْرَفِ، اور ان ضمیروں میں جو غیر اعرف ہے اس کو اعرف پر مقدم کرے. دو ضمیر متصل منصوب لے کر آئیں، غیر اعرف کو اعرف پر مقدم کریں. مثلا ضمیر متکلم ضمیر غائب سے اعرف ہے، آپ غائب کو متکلم پر مقدم کر دیں. جبکہ مع انہ یجب الفصل فی تلک الحال، حالانکہ شان یہ ہے کہ واجب ہے اس حالت میں فصل، یعنی ضمیر کو منفصل لانا. اگر دو ضمیریں منصوب ہوں اور ان میں سے پہلی ضمیر غیر اعرف ہو تو دوسری ضمیر کو منفصل لانا واجب ہے. کقول المتنبی، جیسے متنبی کا یہ شعر ہے کہ بدر بن عمار کی وہ تعریف کریں، اس کے شان میں انہوں نے شعر کہا ہے. کہتا ہے کہ خلت البلاد من الغزالة لیلہا تلفظ ہی نہیں ہو رہا، فَأَعَاذَهَاكَ اللَّهُ كَيْ لَا تَحْزَنَا، کہ شاید ہی مثال ہے فَأَعَاذَهَاكَ، اعاذ فعل ہے، ہا ضمیر متصل مفعول اول، کا مفعول ثانی. درست ہے، ظاہر میں ایسے، وگرنہ معنن فَأَعَاذَ ہا کا، پہلا مفعول دوسرا مفعول، ایسے. یہاں پر دونوں کو ضمیر متصل کی شکل میں لائے ہیں، حالانکہ قانون دا اس کو لاتا اعاذہ اللہ ایاک. درست ہے، ابھی ترجمہ کرتا ہوں مطلب روشن ہوتا ہے. غزالہ کا ایک معنی تو وہی ہے ہرنی، جو آپ معمولاً سنتے بھی ہیں، ہرنی کو غزالہ کہتے ہیں. اور غزالہ کا ایک معنی سورج بھی ہے، یہاں پر سورج کے معنی میں ہے. تو اب یہ متنبی بدر بن عمار کو کہتا ہے خلت البلاد من الغزالۃ لیلہا، رات میں شہر خورشید سے، سورج سے خالی ہو جاتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، اندھیرے میں چلا جاتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوا، فَأَعَاذَهَاكَ اللَّهُ، یعنی اصل میں فَأَعَاذَهَا اللَّهُ إِيَّاكَ، اعاذ یعنی عوض میں دیا، بدلے میں دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بلاد کو بدلے میں تمہیں دیا، کئی لا تحزنا، تاکہ وہ لوگ اندھیرے کی شکایت کی وجہ سے محزون نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ یعنی تم خورشید ہوتی کہ تعریف کر رہا ہے اس کی. اللہ اعاذہ کا فاعل ہے، ہاں ایک مفعول، کا دوسرا مفعول. تو یہاں پر قانون نحوی کی مخالفت ہوئی ہے، فَأَعَاذَهَاكَ اللَّهُ كَيْ لَا تَحْزَنَا. جب بلاد اور شہروں سے رات میں سورج نہیں ہوتا، سورج سے خالی ہو جاتے ہیں، تو پروردگار عالم نے ان بلاد کو تمہیں بدلے میں دیا، کَيْ لَا تَحْزَنَا، تاکہ وہ بلاد محزون نہ ہوں. کہتی کہ شاید مثال عرض کیا ہونا چاہیے تھا اعاذہ اللہ ایاک. دوسری مثال وَقَلْ اِزْمَارِ قَبْلَ تَقَدُّمِ مَرْجِعِهِ، جس طریقے سے ضمیر کو لائے مرجع سے پہلے، مرجع پہلے نہیں ہے، آپ ضمیر کو پہلے لائے. فی نحو، مثلا اس شعر میں وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا من الناس ابقا مجدہ الدہر مطعما، کہ مطعم ابن عدی
مشرکین میں سے تھا، پیغمبر ختمی مرتبت کا برحال دفاع بھی کرتا تھا. تو اس کے شان میں شعر کہہ رہے ہیں. مجد یعنی وہی شرافت، عزت کا نو، یہ شعر وہی کیا سے استثنائی کی طرح ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. درست ہے کہ تعلیق اور نتیجے کو وہاں پر جیسے حذف کیا گیا، یہاں پر بھی عیناً ایسے ہی ہے. ولو ان مجدن، اگر شرف اور عزت، اخلد الدہر واحدا من الناس، لوگوں میں سے کسی بھی ایک بندے کو جاویدان کر دیتا، اگر مجد اور شرف لوگوں میں سے کسی کو بھی ہمیشہ باقی رکھتا، تو اب کا مجدہ الدہر مطعما، تو اب کا مجدہ، مطعم کی شرافت اس مطعم کو زمانے میں جاویدان کر دیتی. یہاں پر شاید مثال ہے مجدہ، ہو کی ضمیر مطعمہ کی طرف جا رہی ہے. مطعمہ مفعول بھی ہے ابقا کے لیے، لفظاً بھی متاخر ہے کیونکہ مفعول ہے، اور اسی طریقے سے بلے لفظاً بھی متاخر ہے، رتبتاً بھی متاخر ہے. لفظاً تو دیکھ رہے ہیں، رتبتاً متاخر ہے کیونکہ مفعول ہے، ابقا کے لیے مفعول بھی ہے. خب یہ دیکھیں اضمار قبل ذکر ہے، ترجمہ بھی روشن ہے اس کا. الثالث، تیسرا عیب، تنافر الکلمات، کلمات کے اندر نفرت ہو. اگر تنافر حروف کی بات آپ مفردات میں تو کہہ کر آئے، یہاں پر جداگانہ تنافر کلمات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ خب اگر ایک کلمے میں تنافر نہیں ہوگا تو کلام میں بھی تنافر نہیں آئے گا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نا آغا جان، ہو سکتا ہے بذات خود اکیلے کلمے میں تنافر نہ ہو، لیکن وہ چند مرتبہ اس کلمے کا تکرار ہو تو برحال تنافر پیدا ہو جائے. مثال ابھی دیتا ہوں. الثالث تنافر الکلمات وہو وصف فی الکلمات، یہ کلمات کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ یوجب اثارۃ النطق بہا، کہ یہ وصف سبب بنتی ہے کہ ان کلمات کا ادا کرنا مشکل ہو. البتہ مجتمعتاً، ان کلمات کو مجتمعتاً اکٹھے ادا کرنا مشکل ہو، علی اللسان زبان پر. یوجب اثارۃ النطق بہا مجتمعتاً، مشکل ہو اثارۃ النطق علی اللسان، علی اللسان اثارت کے متعلق. وَإِنْ كَانَتْ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهَا فَصِیحَةً، اگرچہ ان میں سے ہر ایک جدا گانا طریقے سے فصیح کیوں نہ ہو. والملا کو، یہ لفظ ملا کے میم پر کسرہ ہے، لِمَعْرِفَةِ الْعُسْرِ وَالصُّعُوبَةِ هُوَ الذَّوْقُ السَّلِيمُ، وہ جو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. آغا مشکل ہے یا محال ہے، سخت ہے، ملا کس کے لیے کیا ہے؟ ذوق سلیم ہے. کما سبق، جیسے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. سواء کانت تنافر من تجاور کلمات، کہ متقاربت الحروف، چاہے یہ تنافر اس وجہ سے ہو کہ جو کلمات متقاربت الحروف ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم جوار ہو گئے، ایک دوسرے کے پڑوس میں آ گئے ہیں، یا ام تقریر کلمت، یا ایک ہی کلمے کا تکرار ہو، ام غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی بھی سبب ہو. آگا ان کلام کو ادا کرنا مشکل ہو ہمارے لیے نہ. وہ مثلا جیسے دیکھیں، کریم متا امدہ والورا مئی واذا ما لمتہ وحدی، کہ اب دیکھیں مشکل ہو گیا. متا امدہ، ان کو بالکل ملا کر پڑھیں تو مشکل ہو رہا ہے. کریم، میرا جو وہ ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہ ایسا کریم ہے کہ متا امدحہ، جب بھی میں اس کی مدح کرتا ہوں،
تعریف کرتا ہوں تو امدحہ والورا معی، تعریف کرتا ہوں تو والورا، ورا یعنی خلق، پوری خلق، میرا ممدوح ایسا ہے جب میں اس کی مدح کرتا ہوں تو پوری کائنات میرے ساتھ جڑ جاتی ہے. لیکن وَإِذَا مَا لُمْتُهُ، یہ ما زائدہ ہے، اذا ما لمتہ، لیکن جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو لمتہ وحدی، پھر میں اکیلا ہی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ میرا ساتھ نہیں دیتا، یعنی کوئی اور ملامت نہیں کرتا. کہ یہاں پر دیکھیں ان کو امدحو کو ساتھ میں لے مشکل کر رہا ہے. یا اسی طریقے سے یہ شعر وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ كَفْرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، کہ بعض کہتے ہیں کہ جلدی جلدی میں 3 مرتبہ بھی آپ ان کو نہیں پڑھ سکتے. قرب، قبر، ان کو مثلا آپس میں اس طریقے کا ہے، قریب المخارج حروف اس طریقے کے ہے ان کلمات میں کہ دیکھیں جلدی جلدی ادا نہیں ہوتا. کہتے ہیں حرب کی قبر بے مکان، ایک ایسے مکان پر ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ کفرن، کہ یہ دیکھیں مرفوع ہے، ڈائریکٹ مکان کی صفت نہیں ہے، یہ مبتدا معذوف کی خبر ہے اور پھر وہ جملہ اس مکان کے لیے صفت واقع ہوگا. ایسے مکان پر ہے کہ جو مکان بے آب و علف ہے، درست ہے، وہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، اور حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر بھی نہیں ہے. کہ دیکھیے یہاں پر بھی تنافر کلمات ہے. الرابع التعقید، اگر تعقید یعنی کلام کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، آسانی سے معنی نہیں سمجھ میں آ رہا. الرابع التعقید وَهُوَ كَوْنُ الْكَلَامِ خَفِيَّ الدَّلَالَةِ، دلالت کے لحاظ سے پنہان ہے، مخفی ہے، معنی نہیں سمجھ میں آتا. کون الکلام خفی الدلالت علی ما ارید منہ، جو چیز اس سے ارادہ کی گئی ہے یعنی معنی اس پر دلالت کرنے میں مخفی ہے، یعنی دیکھیے آسانی سے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا. وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن، یا تأکید لفظی ہے یا تأکید معنوی ہے. خوب، کہ دیکھیے اس میں توضیحات کی ضرورت ہے. تأکید لفظی اور معنوی کی وضاحت انشاءاللہ جلسہ آئندہ میں کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.